شہید چودھری اسلم خان ایک پاکستانی پولیس آفیسر جو مجرموں کے خلاف سخت کارروائیوں کے لیے جانے اور مانے جاتے تھے۔ شہید چودھری اسلم کا تعلق ڈوڈیال مانسہرہ ضلع ہزارہ ڈویژن سے تھا۔ ان کی پیدائش سن 1967 میں ہوئی اور وہ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے والد کے ہمراہ کراچی چلے آئے۔ ان کے سروس کا دورانیہ سن 1987 سے 2014 تک رہا۔ چودھری اسلم نے سن 1987 میں SHO کی حیثیت سے سندھ پولیس فورس میں شمولیت اختیار کی اور صوبائی مختص ہونے کی وجہ سے کراچی اور بلوچستان میں متعدد تھانوں میں خدمات انجام۔ چودھری اسلم نے 1992 سے 1994 اور 1996 سے 1997 تک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کی حیثیت سے کام کرتے رہے اور یہی وجہ ان کی شہرت کی وجہ بنی۔ اس کے بعد چودھری اسلم کو معطل کر دیا گیا تھا اور 2004 میں وہ دوبارہ انہوں نے پولیس فورس جوائن کیا اور انہیں ٹارگٹ کلرز کے خاتمے کا کام سونپا گیا۔ بعد میں انہیں LTF کی قیادت کرنے اور لیاری ٹاؤن میں گینگ وار کا خاتمہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ 2005 سے 2014 تک چودھری اسلم نے دہشت گردوں، گینگ وار کے مجرموں، ٹارگٹ کلرز اور دیگر بھتہ خوروں سے وابستہ جڑے شرپسندوں کو گرفتار کیا۔ 2010 میں چودھری اسلم کو فوجداری تحقیقات کے محکمے میں انویسٹیگیشن ونگ کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ 2011 میں وہ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں واقع ان کے رہائش گاہ پر بم دھماکے سے حملہ کیا گیا، جس میں چودھری اسلم خوش قسمتی سے محفوظ رہے، مگر اس حملے کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ TTP نے اس حملے کی ذمہ داری ان کے خلاف جاری کوششوں کی جوابی کارروائی کے طور پر قبول کی تھی، جس میں تنظیم کے متعدد جنگجوؤں کی گرفتاری اور ان کا قتل شامل ہے۔ اس وقت شہید چودھری اسلم، جن کا گھر دھماکے سے نصف منہدم ہو چکا تھا، اس موقع پر شہید چودھری اسلم نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ نشانے پر ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ شدت پسندوں کے خلاف بھرپور لڑائی جاری رکھیں گے۔ شہید چودھری اسلم نے 2012 کے لیاری گرینڈ آپریشن میں اپنی بہترین کارکردگی دکھا کر شہرت حاصل کی تھی، جس کا مقصد ایک بار پھر مجرموں کے علاقوں سے جرائم سے پاک کرنا تھا۔ 9 جنوری 2014 کو کراچی میں لیاری ایکسپریس وے پر ایک دھماکے میں ان کے قافلے کو نشانہ بنایا تو ان کے ساتھ کے دیگر 2 افسران، ان کے محافظ اور ڈرائیور کے ہمراہ ان کی شہادت ہو گئی۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی محمد ایجنسی باب نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ عسکریت پسند گروپ کے ترجمان نے بتایا کہ چودھری اسلم کو TTP کے خلاف کارروائی کرنے اور CID سیل میں طالبان قیدیوں کو ہلاک کرنے میں ملوث ہونے کی وجہ سے وہ ہماری ہٹ لسٹ میں سر فہرست تھے۔ 2017 میں دہشت گردی کے الزام میں پاکستان کے بلوچستان میں گرفتار ایک بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو نے اعتراف کیا کہ چودھری اسلم کے قتل کی منصوبہ بندی انیل دھسما کی ہدایت پر ہندوستان کی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینالیسس ونگ نے کی تھی۔ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں SPCID چودھری اسلم اور شہداء کی حیثیت سے جاں بحق ہونے والے دیگر افسران کی تعریف کی اور کہا کہ اس طرح کے حملے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں روک نہیں سکیں گے۔ انٹر سروس پبلک ریلیشنز نے اس وقت کے حاضر سروس آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا ایک بیان جاری کیا، جس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی LEA کی شراکت کا اعتراف کیا اور چودھری اسلم کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ انہیں پاکستان پولیس میڈل اور قائد اعظم پولیس میڈل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ انہیں کراچی کے علاقے گزری قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج 12 جنوری 2020 کو شہید چودھری اسلم کی یوم شہادت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ گارڈن ہیڈ کوارٹر میں بھی آج کے دن کی مناسبت سے شہید چودھری اسلم کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ جرم کے خلاف ہمیشہ ڈٹے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی بہادری کو سراہا گیا اور دعائے مغفرت کی گئی۔ نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔